المقابلہ کی حضرت موسیٰ سیریز میں ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل نے بالآخر فرعون کے جبر سے تو نجات حاصل کر لی، مگر یہ آزادی ان کے لیے نعمت کی بجائے آزمائش بن گئی۔ وہ غلامی کی زنجیروں سے تو نکل آئے، لیکن ان کے دلوں کی غلامی باقی رہی۔ وہ جسمانی طور پر آزاد ہو گئے تھے، مگر روحانی طور پر ابھی بھی مصر کے جادو، بتوں اور دنیاوی لذتوں کے اسیر تھے۔ حضرت موسیٰ جنہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں سمندر پار کرایا، لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ ہر آزمائش میں شک کرتی، ہر معجزے کے بعد ناشکری کرتی اور بار بار اپنی پرانی عادات کی طرف لوٹ جاتی۔ کبھی وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ جاتے، کبھی من و سلوا کے باوجود دال، لہسن اور پیاز مانگتے، اور کبھی اللہ کے حکم پر لڑنے سے انکار کرتے۔ بنی اسرائیل کی انہی مسلسل نافرمانیوں، شکوک و شبہات اور مشرکانہ حرکات کی وجہ سے اللہ کا عذاب در عذاب نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر کڑی سزا نافذ کر دی۔ انہیں 40 سال تک صحرائے تیہ یعنی دا ولڈرنیس آف ٹی میں اندر ہی بھٹکنے کی سزا ملی۔ یہ صحرائی علاقہ شمالی سینائی اور اردن کے درمیان پھیلا ہوا تھا، اور موسیٰ کے زمانے میں یہی جزیرہ نما سینا کہلاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست قوم رہتی ہے، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اسی نافرمانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان پر 40 سال کی بھٹکنے کی سزا نافذ کی۔ اس 40 سالہ بھٹکنے کا مقصد، جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، صرف سزا نہیں بلکہ ایک پیوریفیکیشن تھی، تاکہ نافرمان نسل ختم ہو اور ایک نئی نسل پیدا ہو جو آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہو۔ 40 سالہ بھٹکنے کا وہ دور جب ختم ہوا تو تاریخ کا ایک کربناک منظر سامنے آیا۔ وہ دو عظیم نبی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، جو اس سفر کے قائد تھے، خود اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تاہم حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یوشع کو قوم کے سامنے کھڑا کر کے انہیں آئندہ کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ بائبل بھی گواہی دیتی ہے کہ موسیٰ نے قوم کے سامنے یوشع کو کھڑا کر کے کہا تھا، خوف نہ کر، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ تھا، وہ قوم جو ماضی کے خوف، بغاوت اور کمزور ایمان کا شکار رہی، اس کی باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ یہ ذمہ داری حضرت موسیٰ کے سب سے وفادار شاگرد حضرت یوشع بن نون کے حصے میں آئی۔ قرآن مجید میں حضرت یوشع بن نون کا نام تو واضح طور پر مذکور نہیں، مگر مفسرین اسلام اس بات پر تقریباً متفق ہے کہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جس فتح یعنی وفادار خادم یا شاگرد کا ذکر ہے، وہ دراصل یہی یوشع بن نون ہیں۔ ان کا تعلق حضرت یوسف کی نسل کے قبیلہ افراہیم سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں ایک با اثر اور معزز قبیلہ مانا جاتا ہے۔ حضرت یوشع کی حیثیت پر اختلاف موجود ہے۔ اسلامی علماء کی ایک بڑی جماعت انہیں نبی مانتی ہے، جس کی بنیاد صحیح مسلم کی حدیث شمس پر ہے۔ علماء کی دلیل ہے کہ چونکہ یہ ایک عظیم معجزہ تھا، لہٰذا یہ ان کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک الہامی رہنما تھے۔ ببلیکل روایت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ پروفیٹک لیڈر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ یوشع نے بحیثیت قائد اپنی جرات کو اس وقت ثابت کیا جب حضرت موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے تو 10 آدمیوں نے آ کر قوم میں خوف اور مایوسی پھیلا دی، مگر دیکھیے حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ ہی ایمان پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور وہ تاریخی جملہ کہا جو سورۃ المائدہ میں محفوظ ہے، اے میری قوم، اللہ پر بھروسہ کرو، ہم اندر داخل ہو جائیں گے تو یہ زمین ہماری ہوگی۔ 40 سال مکمل ہوئے تو قیادت حضرت یوشع کے ہاتھ میں آئی۔ ان کا پہلا بڑا کارنامہ تھا دریائے اردن کا پار کرنا۔ اس کے بعد جیریکو کی فتح ہوئی۔ بائبل کی کتاب یشوع باب 6 کے مطابق یوشع نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ 7 دن تک شہر کے گرد چکر لگائیں، اور 7ویں دن نعرے اور بگل بجانے پر شہر کی عظیم دیواریں زمین بوس ہو گئیں۔ اسی جنگی دور میں سورج کو روکنے کا عظیم معجزہ یعنی حدیث شمس بھی پیش آیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ یہودی شریعت میں سبت یعنی ہفتے کے دن جنگ اور سخت مشقت کے تمام اعمال حرام تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا
اور جنگ کو سبت یعنی ہفتے کے دن سے قبل فیصلہ کن انجام تک پہنچانے کے لیے یوشا نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے وقت کو ٹھہرا دیا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، اگرچہ اسے جب اون کی جنگ سے جوڑا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ نے آج تک کسی کے لیے سورج کو نہیں روکا سوائے یوشا کے۔ فتح کے بعد یوشا نے صرف جنگی فتوحات نہیں بلکہ توحید اور اخلاقی اصلاح کے لیے بھی بنی اسرائیل میں بیداری پیدا کی۔ بائبل کے مطابق انہوں نے قوم سے ایک معاہدہ لیا، آج تم چن لو تم کس کی عبادت کرو گے، میں اور میرا گھر تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے تورات کے احکام کو مکمل طور پر نافذ کیا اور عدل کے ساتھ وعدے کی سرزمین کو 12 قبائل میں تقسیم کیا۔ یوشع نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی اور ارض مقدس ہی میں وفات پائی۔ بعض تاریخی ذرائع کے مطابق ان کا مزار نابلس یعنی فلسطین کے قریب موجود ہے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں قاضیوں کا دور یعنی دا پیریڈز آف ججز شروع ہوا۔ یہ ایک ایسا زمانہ ہے جو تقریباً 3 صدیوں تک بت پرستوں اور فتنوں سے بھرا رہا۔ آخر میں خود ساختہ اور من گھڑت اسرائیلیات کا ذکر ضروری ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بعض یہودی تفاسیر یعنی مدراس میں یوشع کو سورج سے مکالمہ کرنے والے انسان کہا گیا ہے، اور یہی روایت بعد میں عیسائی تفاسیر میں بھی آئی۔ ہمیں ان افسانوی روایات سے لازمی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ مستند تاریخی اور مذہبی ذرائع سے ثابت نہیں۔ حضرت یوشع بن نون کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک نبی کے مشن کو ایمان اور عزم کے ساتھ کامیابی سے تکمیل تک پہنچایا۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔